ہمارے صوفیہ تو سبھی یہی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور شرع صدر بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے، کیونکہ سورہ حدید کی آیت 22 کا اعلان بھی تو یہی ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ اللہ جس کی بھی شرع صدر فرماتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صاحب نور ہو جاتا ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ صاحب علم نشرح لک صدرک کا نور بھی ذات ہی کا نور ہے۔ اب یہ بات سمجھنی آسان ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہو یا اللہ کا نور جس کے ساتھ ہو اس کی حفاظت بھی ہوگی اور اس کی ہر طرح کی مدد بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ادب کی برکات بیان کرنے کے بعد، ان کا نور حاصل کرنے کی رغبت دلانے کے بعد، مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا تمسخر اڑانے والے ایک شخص کا ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے جس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ مولانا لکھتے ہیں دہن کج کرد و از تمسخر بخان، نام احمد را دہانش کج بمان۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے منہ ٹیڑھا کر کے نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا اور اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ باز آمد کہ اے محمد عفو کن، سرکار کے پاس واپس آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، اے ترا الطاف و علم لدن۔ اس نے کہا اللہ نے آپ پر بڑی عنایات کی ہوئی ہیں اور آپ کو علم لدنی دیا ہوا ہے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کہ کیا کہا اس نے، من ترا افسوس می کردم از جہل، کہنے لگا میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا تھا۔ من بدم افسوس را منصوب و اہل، اس نے کہا اصل میں تمسخر کا مستحق اور لائق تو میں خود ہی تھا۔ اب مولانا اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں اور ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ چوں خدا ہاہد کہ پردہ کسرہ درد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ پھاڑ دینا چاہتے ہیں، میل شندر تانائے پاکاں برد، فرماتے ہیں وہ پاک لوگوں پر تانا زنی شروع کر دیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ور خدا ہاہد کہ پوشد عیب کس، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں کہ کسی کے عیب چھپائیں تو ایسا شخص کیا کرتا ہے، کم زند در عیب مایوبہ نفس۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص عیب دار لوگوں کے عیب بھی بالکل بیان نہیں کرتا، پاکوں کے عیب نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں چوں خدا ہاہد کے ماں یاری کند، پھر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، میل مارا جانب زاری کند، تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے گریا و الہا یعنی رونے کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اے خنک چشمے کہ او گریان اوست، فرماتے ہیں وہ کیا ہی مبارک آنکھ ہے جو ذات کو پانے کے لیے روتی ہے۔ وے ہمایوں دل کہ بریان اوست، پھر فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہی مبارک دل ہے جو اللہ کے عشق میں جل بھن گیا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب فرمایا، اے آتش فراقت کے دل ہا کباب کردہ۔ کیا ترجمہ ہے، اے فرقتوں کی آگ کہ جس نے دلوں کے کباب بنا دیے ہیں، سیلاب اشتیاقت کے جہاں خراب کردہ، اور اے شوق کے سیلاب جس نے کئی روحوں کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہر کجا آب رواں سبزہ بود، فرماتے ہیں بھئی جہاں پانی رواں ہوتا ہے نا وہاں سبزہ ہوتا ہے۔ ہر کجا اشک رواں رحمت شود، پھر فرماتے ہیں کہ جہاں اشک رواں ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں باش چوں دولاب نالاں چشم تر، فرماتے ہیں کہ راہٹ کی طرح نالاں اور گریاں رہ تا از صحن جانت بے روید حضر، تاکہ تمہارے صحن جان میں بھی سبزہ پیدا ہو جائے۔ مولانا ان اشعار میں ہمارے رویوں پر بڑی ہی کاری ضرب لگاتے ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انبیاء و اولیاء کے سردار ہیں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک شخص نے آپ کا نام مبارک تمسخر اور گستاخی سے لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے معاف فرما دیں، میں نے جہالت کی وجہ سے یہ گستاخی کی تھی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پاک لوگوں پر تانا زنی کا میلان پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی عیب پوشی کرنا چاہتے ہیں تو ایسا شخص دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ مزید فرمایا کہ جب ذات ہم پر کرم کرنا چاہتی ہے تو ہم اپنی آخرت کے لیے آہوزاری میں مشغول ہو جاتے ہیں
اور فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی آخرت کے لیے اس کی بارگاہ میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں تو جیسے پانی رواں ہوتا ہے تو سبزہ اگتا ہے، بالکل ایسے ہی جب اشک رواں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے اور ہماری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ مولانا اس چھوٹے سے واقعے میں جس میں ایک گستاخ کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاکوں کی عیب جوئی اور طعنہ زنی سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ فرما رکھا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گستاخ کی طرح جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گستاخی کی اور اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اگر ہم اللہ کے پاکوں پر طعنہ زنی کرتے رہے، ان کی عیب جوئی کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی منہ ٹیڑھے ہو جائیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس محاسبے اور توبہ میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آہوزاری نصیب فرما دیتے ہیں تو بقول مولانا یہ رحمت کی نشانی ہے، اس سے انسان کی بخشش ضرور ہو جاتی ہے۔